السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف ہی ریلیف ہے اور عمران خان صاحب کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اس کی ساری اپڈیٹ جو ہیں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دینے لگے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کہانی جا کس طرف رہی ہے۔ یہ بھی میں تھوڑا سا جو ہمارے کبوتر کچھ خبریں لے کر آئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے، تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ ضرور دیکھیے گا۔ آپ سے سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، میں آتا ہوں ابھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی آج بڑا بزی دن تھا ان کا، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر۔ امجد صابری قوال، ان کے قتل کا مرکزی ملزم جناب 7 سال بعد کراچی سے گرفتار ہو گیا ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد قاسم رشید کو خفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا، جس نے عاصم اور اسحاق نامی لوگوں کے ذریعے امجد صابری کو قتل کروایا تھا۔ حکام کے مطابق گرفتار دہشت گرد نے 4 رینجرز اہلکاروں کے قتل کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ملزم نے صدر پارکنگ پلازا کے قریب 2 آرمی اہلکاروں کے قتل کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ملزم نے تفتیش میں مختلف وارداتوں میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق یہ ملزم پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ حکام کے مطابق گرفتار دہشت گرد نے جیل سے نیٹ ورک چلانے کا انکشاف کیا ہے۔ 16 رمضان یعنی کہ 22 جون 2016 کو تقریباً 4 بجے کے قریب قوال امجد صابری پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تھی اور سر پر گولیاں لگنے سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ 7 سال کے بعد یہ مرکزی ملزم جو ہے گرفتار ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف صاحب کے لیے آج بڑا بزی دن تھا۔ 24 اکتوبر تک جو ہے ان کو پہلے ضمانت ملی ہوئی تھی، تو آج اس سلسلے میں جو ہے وہ مختلف عدالتوں کے اندر پیش ہوئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جناب احتساب عدالت، وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو لایا گیا۔ قطعی طور پہ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت کسی عہدے پہ نہیں، بلکہ یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی حکومتی عہدیدار جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے احتساب عدالت۔ اپنی صاحبزادی مریم نواز اور وکلا کی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے۔ شہباز شریف اور احسن اقبال بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی موجود تھے۔ وہاں پہ جج محمد بشیر نے توشہ خانہ ریفرنس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ کمرہ عدالت میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ والی کرسی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد بشیر صاحب نے پوچھا جی کہ نواز شریف صاحب کو روسٹرم پر بلایا جائے۔ نواز شریف صاحب نشست پر کھڑے ہو کر انہوں نے حاضری لگوائی۔ حاضری کے بعد عدالت نے نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد سابق وزیر اعظم روانہ ہو گئے۔ اس ریفرنس میں نواز شریف کی پیشی کے بعد وکلا نے وہاں پہ دلائل دینا شروع کیے۔ اس پہ عدالت نے نواز شریف کی ضمانت منظور کرتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری کا لدم قرار دے دیے۔ دوران سماعت درخواست میں نواز شریف کی مستقبل میں حاضری سے استثناء دینے کی درخواست بھی کی گئی، جس پہ جج صاحب نے کہا کہ جی فرد جرم کے لیے تو نواز شریف کو آنا ہی پڑے گا۔ عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر نقول تقسیم کی جائیں گی۔ نواز شریف کے وکیل نے عدالت میں 3 درخواستیں دائر کروا دیں، جن میں توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضم شدہ پراپرٹی کو ریلیز کرنے، پلیڈر مقرر کرنے اور عدالت میں ضمانتی مچل کے جمع کروانے کی درخواستیں بھی شامل ہیں۔ عدالت نے جائیداد ضبطگی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 20 نومبر کو جائیداد ضبطگی کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے۔ اس موقع پہ طارق فضل چودھری صاحب نے عدالت میں کافی بدنظمی ہوئی تھی، کیونکہ بہت زیادہ رش جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس میں جرنلسٹ بھی موجود تھے، پارٹی کے اپنے کارکن بھی موجود تھے، لیڈروں کی بہت بڑی تعداد تھی، وکلا کی بہت بڑی تعداد تھی، تو کافی بدنظمی ہو گئی۔ تو اس پہ طارق فضل چودھری صاحب نے جو ہے معذرت کی۔ جج محمد بشیر نے کہا کہ جی سیاسی لوگ آئیں تو مزہ بھی آتا ہے۔ تو وکیل صاحب نے کہا کہ جی لوگ اتنے پیچھے اکٹھے نہیں ہوتے جن پر اعتماد نہ ہو۔ اس پہ جج صاحب نے کہا کہ بس اب آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر عدالت کے اندر کہکا لگ گیا۔ تو 3 درخواستوں پر سماعت کے بعد نواز شریف صاحب کے 10 لاکھ روپے کے عوض مچل کے جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائے گئے، اور 20 نومبر تک جو ہے وہ کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی۔ تو اپروکسیمیٹلی 1 مہینے کا تو یہاں پہ ریلیف جو ہے وہ مل گیا۔ اچھا جی، دوسرا، نگراں پنجاب حکومت نے بھی ایک آج کمال کیا۔ انہوں نے نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا جو ہے وہ معطل کر دی۔ انہوں نے ٹرائل کورٹ نے نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی بھی تھی، تو اس سزا کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطلی کے بعد نگراں پنجاب حکومت کو تحریری درخواست نواز شریف صاحب کی جانب سے دی گئی تھی۔ نواز شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو درخواست دی گئی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، سزا حقائق کے برعکس ہے۔ نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کی سزا کو معطل کیا جائے۔ نگراں پنجاب حکومت نے نواز شریف کی درخواست کو گزشتہ روز سماعت کے لیے مقرر کیا، اور نواز شریف وکلا کی اسلام آباد میں موجودگی پر ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کی گئی۔ ویڈیو لنک پر نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز نے دلائل دیے، جبکہ نگراں پنجاب کابینہ اور چیف سیکرٹری نے وکلا کا ویڈیو لنک پر موقف سننے کے بعد متفقہ طور پر درخواست منظور کر لی اور نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کر دی۔ اچھا، اس میں بیسکلی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سزا معطل ہوئی ہے یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت
معطل ہوئی ہے. اور 2019 میں جب نواز شریف صاحب نے یہاں سے جانا تھا، بیماری کی وجہ سے جب جانا تھا لنڈن کے لیے، تو تب بھی اسی سیکشن کے تحت ہی ان کی سزا کو معطل کیا گیا تھا اور ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی تھی. تو نگراں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر صاحب، جو حامد میر صاحب کے بھائی بھی ہیں، انہوں نے کہا، ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے آئینی اختیارات CRP کے سیکشن 401 کے تحت یہ سزا معطل کی ہے. ہمارے پاس سزا معطلی کا اختیار ہے، ختم کرنے کا نہیں ہے. تو اتنا ہی کر سکتے تھے، ظاہر بات ہے زیادہ سے زیادہ معطل ہی کر سکتے تھے. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. 29 اکتوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے سزا کو 8 ہفتوں کے لیے معطل کیا تھا، لیکن یہ 4 سال کے بعد واپس آئے ہیں. تو 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری ہوا تھا اور اس میں کہا گیا تھا جی نواز شریف کو 8 ہفتے کے لیے ضمانت پر رہا کیا جائے. 20 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جو ہے جمع کروائے گئے تھے. عدالت کا کہنا تھا کہ جی نواز شریف کی صحت ناساز رہنے کی صورت میں 8 ہفتے کی مدت ختم ہونے سے قبل پنجاب حکومت سے رجوع کیا جائے اور صوبائی حکومت جب تک نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ نہ کرے ان کی ضمانت برقرار رہے گی. عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا تھا کہ اگر نواز شریف نے صوبائی حکومت سے رابطہ نہ کیا تو 8 ہفتے کی مدت کے بعد ان کی ضمانت ختم تصور ہوگی. تو یہ جو سزا معطلی ہوئی ہے نگراں پنجاب حکومت کی جانب سے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کا رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی فیصلے ہونے ہیں تو عدالتوں کو تالے کیوں نہیں لگا دیے جاتے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو لاڈلا پلس جبکہ عمران پلس بننے کی مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کی نگراں حکومت کا نواز شریف کی سزا معطل کرنا بھونڈا طریقہ ہے. نگراں حکومت ہر وہ کام کر رہی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. نگراں حکومت مجرموں کو ریلیف دینے نہیں بلکہ الیکشن کروانے آئی تھی، اور نواز شریف کی سزا معطلی کی منظوری دینا نگراں کابینہ کا کام نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 2 ان کے مختلف کیسز تھے، اس سلسلے میں بھی اس کے بعد انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کیا. یہاں پہ بھی پہلے بہت رش لگا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد خیر نواز شریف صاحب وہاں پہ بھی پہنچے. 26 اکتوبر تک 2 دن کی جو ہے وہ اس کے اندر توسیع ہوئی ہے، 24 سے 26 اکتوبر ہو گیا ہے. اور عدالت نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر نیب کو جو ہے باقاعدہ نوٹس جاری کر دیے ہیں. اس موقع کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہدایت کی کہ چیئرمین نیب سے ہدایات لے کر ہمیں بتائیں کہ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق بھی اس بینچ کا حصہ تھے. انہوں نے ریمارکس دیے کہ اپیلوں کی بحالی روٹین کا معاملہ نہیں ہے، مطمئن کرنا ہوگا نواز شریف عدالت سے غیر حاضر کیوں رہے. اعظم نذیر تالڑ صاحب نے کہا جی نواز شریف جان بوجھ کر غیر حاضر نہیں رہے عدالت کی اجازت سے بیرون ملک گئے تھے. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے. چیف جسٹس نے پوچھا کیا نیب کو نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں توسیع پر کوئی اعتراض ہے. پروسیکیوٹر جنرل نے جواب دیا نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیا کہ تمام الزام عدالتوں پر ڈال دیا جاتا ہے، نیب کا کنڈکٹ تو دیکھیں. چیئرمین نیب سے ہدایت لے کے عدالت کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ نیب اگر سمجھتا ہے کہ ریفرنسز غلط دائر ہوئے ہیں تو واپس لے لیں، سمپل از دیٹ. تو یہ جناب ایک معاملہ تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب نیب نے کہا جی سانو کوئی، وہ پہلے بھی نیب آپ کو پتہ ہے نیب تو ٹھنڈا ہو چکا ہے. اچھا اب آ جائیں ذرا، جو یہ تو ہو گئی جو 3 ریلیف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ملے ہیں. اب 3 تکلیفیں جو آج عمران خان صاحب کو ملی ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی 3 خواتین رہنما اندلیپ عباس صاحبہ، سمیرہ احمد اور سعدیہ سہیل، ان تینوں نے آج باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی. خبریں دوپہر کو ہی آ گئی تھی کہ تینوں خواتین جو ہیں وہ PTI کو چھوڑنے لگی ہیں اور IPP کے اندر جانے لگی ہیں. فردوس عاشق وان صاحبہ کے ساتھ جو ہے ان خواتین نے پریس کانفرنس کی. اب اس کے اندر انہوں نے صرف اتنا ہی کہا، مطلب عمران خان صاحب کو تو برا بلا اتنا نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی آگے دیکھنے کی ضرورت ہے، آگے چلنے کی ضرورت ہے، غربت دیکھیں، مہنگائی دیکھیں، بلا بلا بلا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹ کی کہ اندلیپ عباس صاحبہ ان تینوں خواتین میں سے سب سے زیادہ اگر نیشنل لیول کے اوپر اگر کوئی پرومیننٹ رہی تو وہ اندلیپ عباس صاحبہ تھی. ان کے چہرے کے اوپر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی خوشی نہیں تھی، بلکہ صرف ان کی نہیں، تمام جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تمام جو خواتین بیٹھی ہوئی تھی، کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں تھی. میری سمجھ سے باہر تھی کہ بھائی یہ خوشی کیوں نہیں ہے. آپ ایک نئی جماعت جوائن کر رہی ہیں، آپ کے اندر ولولہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک ہنسی خوشی آپ کو نظر آنا چاہیے کہ واہ جی واہ ایک نیا سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو لڈیاں، پنگڑے، کوئی وہ گلے کے اندر وہ جو دوپٹہ پہناتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، آپ کو یاد ہوگا، تو اور کچھ نہیں تو استحکام پاکستان پارٹی کا دوپٹہ ہی پہنا دیتے کہ جی بہت بہت مبارک ہو، اور ترین صاحب کے ساتھ پکچر کھینچی ہوئی ہو. ترین صاحب نے PTI کے اندر بہت سے ایسے دوپٹے پہنائے تھے، تو یہاں پہ بھی اپنی بہنوں کو جو ہے اس طرح کے دوپٹے پہناتے.
کوئی وہ خوش ہوتی کہ ہاں جی ہمیں جہانگیر ترین کی جو ہے لیڈرشپ پہ پورا اعتماد ہے اور عمران خان نے ہمیں بھٹکا دیا تھا اور ہم بھٹکے ہوئے تھے اور آج ہماری آنکھیں کھل گئیں. کوئی ایسا چکر نہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ بیسکلی خدیجہ شاہ جو آلریڈی آج کل گرفتار ہیں اور ان کی ضمانت ہوئی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ گرفتار ہو گئی. تو ان کی یہ ایک ٹویٹ ہے 9 مئی کی, یہ رات کو 9:07 کے اوپر انہوں نے اس وقت یہ ٹویٹ کی تھی. تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہوئے یہاں پہ وہ بتاتی ہیں کہ جی لکھا ہوا ہے اندلیپ عباس لیڈ دا لاہور پروٹیسٹ ٹوڈے. We walked all the way from Main Boulevard to the Corps Commander House. She was fearless and inspirational. پاکستان behind you اس کے پر. سو اندلیپ عباس صاحبہ بھی جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس گئی تھیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں, خدیجہ شاہ ہوں, صنم جاوید ہوں اور اس طرح جو دیگر خواتین ہیں وہ گرفتار ہیں. وہ رہا ہو کے بھی بار بار گرفتار ہوتی ہیں. اندلیپ عباس صاحبہ کو ابھی تک کسی نے گرفتار نہیں کیا تھا. اور اب اندلیپ عباس صاحبہ جو ہیں وہ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ ہوائیاں اڑی ہوئی وہ انہوں نے اب استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے. تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن ان کی ماشاءاللہ گرفتاری کوئی نہیں ہوئی. اور مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ ان معاملات کے اندر جو ہے ان کو اشتہاری بھی قرار دیا ہوا تھا لیکن وہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. اب نہ وہ ٹی وی پہ آ رہی تھی نہ وہ کوئی کہیں پہ پرومیننٹس کسی جگہ کے اوپر نظر آ رہی تھی. لیکن اب جو ہے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی مشکلات جو ہیں وہ مزید آسان ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری اطلاعات کے مطابق آنے والے ہفتوں کے اندر آپ اور بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جاتے ہوئے دیکھیں گے. وہ ایسے نام جو ابھی تک آپ کو نہیں نظر آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ استحکام پاکستان پارٹی جب ایکچولی سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت شروع کے اندر تو ایک ویو آئی تھی. اب استحکام پاکستان پارٹی کی دوسری ویو کا آغاز ہو گیا ہے میری اطلاعات کے مطابق, جس میں فاروق حبیب آلریڈی جا چکے ہیں اور اب یہ اندلیپ عباس اور یہ سعدیہ سہیل یہ خواتین بھی چلی گئیں. اب آپ کو یہ ویو اب کنٹینیو ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے اور بھی بڑے بڑے نام جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کریں گے. وہ سکسیسفل ہو پاتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارا کبوتر یہی بتا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ کام اب شروع ہو گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی اور ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے اس کی سماعت کی. عمران خان صاحب کے وکیل شعیب شاہین جو ہے الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. وہاں پہ عمران خان صاحب کے وکیل کا کہنا تھا کہ آج الیکشن کمیشن کی اصل توہین ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے کہ انہیں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے, لیکن اس حکم پر تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. AIG آپریشنز پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں جس کا اظہار وہ خود بھی کر چکے ہیں. ممبر سندھ اسمبلی نے کہا جی عمران خان جو کہتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری جانب AIG آپریشن پنجاب پولیس نے عمران خان کی پیشی سے معذرت سے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی. رپورٹ میں وزارت داخلہ کی جانب سے تجویز دی گئی کہ الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل میں جا کر کیس کی سماعت کرے. انہوں نے کہا کہ جی پنڈی گنجان آبادی پر مشتمل ہے, ان کا سفر خطرات سے خالی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان سے آپ لکھوا کر لے آئیں کہ میں معذرت کرتا ہوں. الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پیش نہ کرنے پر سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا. الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ اگر ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتا تو الیکشن کیسے کرائیں گے, وزارت داخلہ کیسے ہمیں حکم دے سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت جو ہے 13 نومبر تک ملتوی کر دی, یعنی لمبی ڈیٹ پڑی ہے. اچھا, اب اس کے اندر بھی ساری انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ نواز شریف صاحب آل دا وے, مطلب آبویسلی نواز شریف صاحب بھی فارمر پرائم منسٹر ہیں, وہ آل دا وے مری سے آئے, آ کے اپنے یہ سارے کیسز انہوں نے بھگتائے اور اس کے بعد دوبارہ مری واپس چلے گئے. لیکن عمران خان جو آلریڈی اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے, مطلب اگر آپ نے ان کو لے کر آنا ہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں نہیں لایا جا سکتا کیونکہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں. سو غالباً نواز شریف صاحب کو اس وقت جو ملکی صورتحال ہے کوئی سیکیورٹی کے مسائل نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اس لیے ان کو نہ الیکشن کمیشن میں لایا جا سکتا ہے اور نہ عدالت کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے. یہی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کے علاوہ عمران خان کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر درخواست کی سماعت ہوئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت نے جو مشتمل بینچ تھا انہوں نے سماعت کی. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کو آفیشیل سیکریٹریٹ عدالت کا چارج کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت کی. عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ سنگل بینچ نے قرار دیا کہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے اپنی مرضی کا جج مقرر کرے, یہ جوڈیشل افسران ہیں, وفاقی حکومت کے پاس پک اینڈ چوز کا کوئی اختیار نہیں ہے. جج صاحب نے کہا کہ اس طرح تو ایگزیکٹو عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت کریں گی. جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ ہو سکتا ہے اعتراضات ختم ہونے پر جب فائل مارکنگ کے لیے چیف جسٹس کے پاس جائے تو نیا بینچ بنا دیا جائے.
ابھی ہم آپ کو کوئی عبوری ریلیف نہیں دے سکتے. یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا. کسی شخص کے لیے رولز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. جج صاحب نے مزید کہا کہ ابھی ہم آپ کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ ملزم کی سیکیورٹی کے لیے جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے. ملزم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا. نہ ملزم نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر جیل ٹرائل کیا جائے. تو یہاں پہ بھی وہی ایشو ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا. اس کے علاوہ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 درخواستیں ضمانتوں پر سماعت کی. عمران خان کے وکیل بیرسٹر عمیر نیازی، خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے. اس موقع پر عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی. عدالت نے عمران خان کی درخواست سے ضمانت پر سماعت حتمی دلائل تک 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی. اب ملک ریاض صاحب جناب ایک دفعہ پھر خبروں کے اندر آئے ہیں. چیک باؤنس ہونے پر بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے علی ملک کے خلاف جناب ایک FIR درج ہو گئی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ریل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے علی ملک کے خلاف اپنے بحریہ ٹاؤن کراچی پروجیکٹ کی تشہیر کی اجازت کے لیے مبینہ طور پر 18 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد رقم کے 3 ڈس آنر چیک جمع کرانے کے الزام میں فوجداری مقدمہ جو ہے وہ درج کرا لیا گیا ہے. مبینہ طور پر حقائق چھپانے، غلط بیانی کرنے اور ایسے چیک جنہیں بعد میں بحریہ ٹاؤن کراچی پروجیکٹ کی فروخت اور اشتہارات کے لیے SBCA سے NOC حاصل کرنے کے عمل کے دوران بینک نے کلیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا، جمع کرانے کے حوالے سے FIR گلشن اقبال پولیس اسٹیشن میں درج کر لی گئی ہے. تو ملک ریاض صاحب کا بھی جو پیچ ہے وہ اب کسنا شروع ہو چکا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے، ذرا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سینئر صحافی ہیں. انہوں نے لکھا کوئی مانے یا نہ مانے اس کے آنے کے بعد سیاسی منظرنامہ بدل چکا ہے. مستقبل کی سیاسی اسکیم واضح ہو چکی ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ اسے اقتدار دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس کے پاکستان میں اترتے ہی نگراں حکومتوں کا سحر ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے. نوکرشاہی یا اقتدار پسندوں کے دوسرے گروہ سب اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. نئی سیاسی صف بندیاں ہوں گی اور نئے تانے بانے بنے جائیں گے. کہا گیا ہے کہ انتقام نہیں لیا جائے گا. یہ خوشائند اعلان ہے، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ کیا کھلاڑی اور اس کی پارٹی کو بھی کھلا میدان ملے گا یا پھر اس کو جیل میں ہی کوئی رعایت ملے گی؟ بظاہر 9 مئی کے ذمہ داروں اور کھلاڑیوں کے نمایاں ساتھیوں کے ساتھ کوئی ڈھیل ہوتی نظر نہیں آ رہی. شکنجہ اور کسا جا رہا ہے. نونی لیڈر اور مقتدر کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ کھلاڑی کے بارے میں کسی فیصلے تک پہنچیں. ظاہر ہے کہ یہ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو عقلی طور پہ سب کے لیے قابل قبول ہو. وہ واپس آیا ہے تو سب کچھ یکدم بھول تو نہیں سکتا. اس کے خلاف پاشوں، ظہیر الاسلاموں اور رضوانوں نے جو گل کھلائے، جو سازشیں کی، وہ سب اسے یاد ہوں گے. فیض حمیدوں، باجواؤں اور راحیل شریفوں کے خفیہ اور کھلے وار اسے کچوکے تو لگاتے ہوں گے. کھلاڑی اور عسکری خان مل کر جو کرتے رہے وہ بھلانا مشکل ہوگا. اسے وہ انصاف خان بھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے پینما کے نام پر اقامہ کے ذریعے اسے سزا سنائی، نااہل قرار دیا، اس کے مینڈیٹ کے باوجود اسے گھر بھیج دیا. اسے وہ گالیاں، بےزتی اور نفرت بھی نہیں بھولی ہوگی جس کا سامنا اس کو لندن میں کرنا پڑا تھا. اگر تو وہ عام لیڈر رہنا چاہتا ہے تو ان سب زیادتیوں کو یاد رکھ کر اپنی پالیسیاں بنائے اور ایک ایک سے بدلہ لے تاکہ آئندہ کوئی منتخب وزیر اعظموں کے ساتھ ایسا نہ کر سکے. لیکن اگر وہ عظیم لیڈر بننا چاہتا ہے تو پھر نیلسن منڈیلا بننا پڑے گا. بے نظیر بھٹو کی طرح اپنی جان کے دشمنوں کو بھی مفاہمت کی طرف لانا ہوگا. سب سے پہلے سیاست کے کرداروں میں مفاہمت ہونی چاہیے، پھر ہی سیاست اور مقتدرہ کے معاملات طے ہوں گے. اس کے آنے کے بعد سے مقتدرہ اور اہل سیاست کے درمیان کئی دہائیوں سے جاری لڑائی بھی پھر سے یاد آئے گی. اسے یہ سوال ضرور پریشان کرتا ہو کہ اگر اسے اقتدار مل بھی گیا تو کیا اس میں اختیار بھی ہوگا؟ کیا مقتدرہ کو نئے وزیر اعظم کے بجائے کہیں نئے کاکڑ کی تلاش تو نہیں؟ اگر مقتدرہ نے معیشت، زراعت اور خارجہ پالیسی خود چلانی ہے تو پھر وہ اقتدار لے کر کیا کرے گا؟ وہ 3 بار پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس لیے اس کے لیے اختیار سے خالی وزیر اعظم کا عہدہ بیکار ہوگا. دوسری طرف مقتدرہ زراعت، معیشت، معدنیات اور خارجہ امور کے بارے میں بہت سے معاملات پہلے سے طے کیے بیٹھی ہے. ایسے میں وزیر اعظم کو اختیار کہاں ملے گا؟ یہی وجہ ہے کہ نئی بحث یہ اٹھائی گئی ہے کہ وہ پارٹی کو چلائے، انتخابی مہم کو لیڈ کرے، پلان بنائے، مگر خود وزیر اعظم نہ بنے بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کو ہی دوبارہ وزیر اعظم بنائے کیونکہ وہ مقتدر کے ساتھ چلنے کا کامیاب تجربہ رکھتے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ معاملہ خاندانی طور پر پہلے سے طے ہو چکا ہے، جس کے مطابق نونیوں کے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے. الیکشن جیتے تو وہ وزیر اعظم بنیں گے، تاہم وہ اپنی ٹرم مکمل نہیں کریں گے. 2 سال بعد وہ اپنے بھائی کو اپنی جگہ لے آئیں گے اور خود حکومت سے باہر بیٹھ کر ان کی رہنمائی کریں گے. اگلی سیاست میں ان کی نمائندہ مریم ہوں گی. مریم کی خواہش وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی ہے، مگر اب تک جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس میں ان کی یہ خواہش الیکشن کے فوراً بعد پوری ہوتی نظر نہیں آتی. اس خاندان کو دوبارہ اقتدار ملے تو اوپر اور نیچے دونوں بڑی سیٹوں پر خود تو رکھنا سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا. بہتر ہوگا کہ مریم کو موقع ملے تو وہ بلاول کی طرح ابھی کسی وزارت یا مشاورت کے ذریعے گورننس کا مزید تجربہ حاصل کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز
کہاں اکوموڈیٹ ہوں گے؟ لگتا ہے اسے اس بات کا احساس ہے کہ شہباز اور حمزہ کو جگہ دینی ہے، اس لیے مینار پاکستان کے سٹیج پر مریم کے بعد اس کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز شہباز اور حمزہ تھے۔ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے بارے میں نہ سوچے بلکہ اپنے مخالفوں کے بارے میں بھی سوچے، صرف اپنے حامیوں کو خوش کرنے کی پالیسی نہ بنائے بلکہ اپنے مخالفوں کو بھی خوش کرنے کے بارے میں سوچے۔ اکثر لیڈر تنگ نظر ہوتے ہیں، وہ مخالف کو مار کر سمجھتے ہیں کہ انہیں زندگی مل جائے گی، مگر جبکہ مخالف مر جائے تو مارنے والے کی زندگی کے دن بھی گنے جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس دن میاں نواز شریف نے لاہور ہائی کورٹ کے بدنام زمانہ فیصلے کے ذریعے بینظیر بھٹو کو نااہل قرار دیا تھا، اسی روز سے یہ طے ہو گیا تھا کہ اب اگلی باری نواز شریف کی ہوگی، اور ویسا ہی ہوا۔ حالیہ تاریخ میں جب عمران خان اپنے حریف نواز شریف کو جیل میں ڈال کر فخر سے سینہ پھلائے پھرتے تھے، اسی وقت سے نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ نواز شریف رہا ہوں گے، اور جب عمران خان اقتدار سے اتریں گے تو وہ بھی جیل یاترا کریں گے۔ حیرانی کی بات ہے کہ اہل سیاست کو یہ سادہ سی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اسی میں گرتا ہے۔ اب وقت ہے کہ وہ بڑا لیڈر بنے، دوسرے کے کھودے گڑھے مٹی سے بھرے اور ایک نئی سیاست کا آغاز کرے۔ وہ اس وقت اس خطے کا سب سے تجربہ کار سیاستدان ہے، مودی ہو، طالبان ہو، حسینہ واجد ہو یا ایرانی قیادت، سب اس سے تجربے میں جونیئر ہیں۔ وہ آج سے 33 سال پہلے بھی وزیر اعظم تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اب صرف وزیر اعظم نہ بنے بلکہ تاریخ بنائے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو وہ کھلاڑی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر تو اس نے کھلاڑی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، وہ جیل میں سڑتا رہا، اسے الیکشن میں برابر کے موقع نہ دیے، تو پھر اس میں اور کھلاڑی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اسے بڑا بننا ہے تو کھلاڑی اور اس کے مینڈیٹ کو بھی عزت دے، اس کا ہاتھ پکڑ کر گڑھے سے نکالے اور اپنے سامنے والی نشست پر بٹھائے۔ جس دن تزادستان میں ہم نے سیاسی مخالفوں کو عزت دینا شروع کر دی، اسی دن ہی پاکستان کا ایک نیا جنم ہوگا۔ اسی دن سے ہی آئین، جمہوریت اور پارلیمانی روایات کا بول بالا ہوگا۔ اس کے آنے کے بعد بہت کچھ کا انحصار اس کے رویے پر ہوگا۔ اگر وہ نیلے پہ دیلا مارتا رہا تو پھر کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے تاریخ میں اپنا نام بنانا ہو تو اسے کھلاڑی کو بھی کھلانا ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ کھلاڑی کو کون سمجھائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی جو ہے نا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ماضی میں ان کو جب بھی کوئی ڈھیل دی گئی ہے نا، تو اس ڈھیل کا انہوں نے بہت بھرپور فائدہ اٹھایا اور ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ فرینکلی اسپیکنگ بہت سے ایسے موقع ہیں، میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اس لیے سہیل وڑائچ صاحب کی جو خواہش ہے، میں اس خواہش کا احترام کرتا ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میری نظر میں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے نا اس بار، اس کا پرائم فوکس، جو سب سے زیادہ اپنا ایک پرسنل پرائم فوکس ہے، وہ مریم نواز کی سیاست کو بچانا ہے۔ اور اگر آپ نے مریم نواز کی سیاست کو بچانا ہے تو پھر آپ عمران خان کو کھلا تو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ آ جائے باہر اور اس کے بعد عطیہ پانچا کر کے رکھ دے۔ اس میں آپ کو اپنی بیٹی کو کھل کے کھیلنے کا موقع دینا پڑے گا۔ اصل کہانی یہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔